اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا لودھرا والے واقعے کے اوپر۔ ویسے تو سب لوگ خبریں سنتے رہتے ہیں اور اخبارات بھی پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگوں کی اکثریت ایسی بھی ہے جو اس واقعے کو نہیں جانتے ہوں گے یا اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، تو اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ لودھرا میں پہلے تو میں اس واقعے کی تھوڑی سی ہلکی سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ لودھرا میں ایک گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ ایک عورت اور ایک مرد کو بالکل حالت میں پولیس گرفتار کرتی ہے، پھر ان کو تھانے لے جایا جاتا ہے۔ تو جب اس عورت سے انویسٹیگیشن پولیس والے کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو وہ بڑی شدت کے ساتھ ایک شاپر ہوتا ہے، شاپنگ بیگ جسے کہتے ہیں چھوٹا سا، اس کو چھپاتی ہے۔ تو پولیس والوں کو شک ہوتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں ہیروئن ہے یا کوئی اور غیر ممنوعہ چیز ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے تمام اینگلز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو کھولا گیا کہ تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ میں مانگ کے لائی تھی اور کافی دنوں سے بھوک کا سلسلہ چل رہا ہے، بچے بھوکے ہیں اور آج بھی یہ کسی سے مانگ کے لائی ہوں۔ تو رستے میں اس مرد سے ملاقات ہو گئی آتے جاتے ہوئے، تو اس نے مجھے اس کام کی طرف آمادہ کیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف مائل ہو گئی۔ ابھی اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ سن کے تو سب لوگوں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے متعلقہ افسران کو بھی بتاتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وہ کوئی ہیبیچول عادی نہیں تھی، کوئی پروفیشنل نہیں تھی، تو صرف اور صرف اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گئی بھوک کی خاطر۔ بھوک جو ہے نا وہ سارے کام کراتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مطلب میں بیان کرنا چاہوں گا، ایگزیکٹ ورڈ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فقر سے بچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح قول ہے۔ تو یہ جو بھوک ہے نا، یہ بہت سارے غلط کام بھی کروا دیتی ہے۔ تو بحیثیت معاشرہ ہم پتہ نہیں کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور ہم خود جو ہے نا وہ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں۔ آج کل ویسے مہنگائی کا دور ہے تو لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ اور گر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے آپ کے اوپر بہت حقوق ہیں، اور ایک دفعہ تو مجھے اتنا شک ہوا کہ کہیں ہماری جائیداد میں پڑوسیوں کا حصہ بھی نہ ہو جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں پڑوسیوں کا کتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو بنیادی جو فلسفہ ہے اسلام کا وہ یہی ہے، پڑوسی کا خیال رکھتا رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو خاتون ہے جس نے صرف چند روٹی کے ٹکڑوں کی عوض کی خاطر اپنا جسم کا سودا منظور کر لیا مجبوری کی حالت میں، تو کہیں نہ کہیں تو رہتی ہے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، احباب ہوں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور پڑوس میں محلے میں بیوائیں ہیں، ایسی میں وہاں مجبور لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اللہ پاک کا بہت کرم ہے، جن کو 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ایسے لوگوں کو ہم اپنی نگاہ میں رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور ضروریات کو بھی ایسا پورا کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس ویڈیو کی مناسبت سے میں تمام جو اپنے دوست احباب ہیں ان سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اتنے سارے جو ہے نہ حکومت پہنچ سکتی ہے ہر بندے کے پاس، نہ کوئی انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں تو ہم اجتماعی سوچ پیدا کر سکتے ہیں اور پیغام دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ خدا کے واسطے اس دور میں
اس عجیب سا میں دور آ گیا ہے، مہنگائی بھی بہت ہے اور لوگوں کو نفسا نفسی کی پڑی ہوئی ہے، تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور جہاں کہیں بھی آپ کو ایسے مجبور افراد ملیں تو ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اپنی عزتوں کو سودا نہ کر سکیں۔ ایسے بے بہا معذور لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا سہارا بنیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے پھر، تو ہم سب کو اپنے آپ کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے منسلک کریں اور تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالیں اس پلیٹ فارم سے۔ اب این جی او کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں جو بھی حقدار لوگ ہیں ان کی امداد کیا کریں، اور خصوصی طور پہ بیواؤں کا اور یتیموں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تنویر حسین، سائننگ آف۔